نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ ثم ابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ یہ کتاب الایمان کی احادیث کی تشریحات چل رہی ہیں۔ 10 احادیث ہم نے گزشتہ 2 دروس میں مطالعہ کی تھیں، یہ 11ویں حدیث ہے۔ ایمانیات سے متعلق جو بنیادی بحث ہے اسے شاہ صاحب ان احادیث کی روشنی میں بیان فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، انسانی فطرت اور انسانی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ وہ فطرت اسلام پر وجود میں آئے، تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا کوئی بت پرست مجوسی بنا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، جیسے کسی جانور کا بچھڑا پیدا ہوتا ہے تو اس کے اعضاء صحیح سالم ہوتے ہیں، اس کے اعضاء میں کوئی نقص نہیں ہوتا، ہاتھ پاؤں کان ناک جو بھی اس کا ساخت ہے کسی بھی جانور کی، وہ تمام چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل تحسون فیہا من جدعاء، کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ جانور کا بچہ پیدا ہو تو اس کا کوئی عضو درمیان میں سے نہ ہو، کسی کی ٹانگ نہ ہو، کسی کی آنکھ نہ ہو؟ بچہ جب بھی پیدا ہوگا تو اس جانور کی فطرت پر ہوگا۔ گدھے کا بچہ گدھے جیسا، گائے بیل بھینس کا بچہ اس کے مطابق، کوئی اللہ ماشاء اللہ، اور وہ بھی آج کے اس فساد کے زمانے میں کسی قسم کا کوئی عیب والا ہو، ورنہ تو جو عام طور پر پیدا ہوتا ہے وہ اس جانور کی فطرت اور اس کی ساخت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جیسے جانور سلیمت الاعضاء، پورے اعضاء اس کے صحیح اور درست ہوتے ہیں، جیسے جانور ایسے پیدا ہوتا ہے، تو انسان کا بچہ بھی انسانیت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر ماحول اس کو خراب کرتا ہے، پیدائش ابتدائی ویسی ہوتی ہے جی۔ اس کے بعد اسی بچے کو کسی خاص ماحول میں رکھو تو اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح بیان کی ہے۔ اقول، میں یہ کہتا ہوں کہ علمی طور پر یہ بات ہمیں معلوم رہنی چاہیے کہ ان اللہ تعالیٰ اجرا سنتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا طریقہ کار جو کائنات میں جاری کیا ہے وہ یہ کہ ہر قسم کے حیوانات ہوں یا نباتات، حتیٰ کہ معدنیات وغیرہ تمام، وہ ایک خاص شکل و صورت کے اس کی وضع قطع متعین کی گئی ہے۔ آم کا درخت ہے تو اس کی ایک خاص شکل ہے، خاص رنگ ہے، خاص ساخت ہے، خاص طرح کے پتے ہیں۔ آم کے پودے سے، گٹھلی سے جو بھی درخت اگے گا وہ اسی خاص شکل اور خاص نوعیت کا ہوگا۔ ایسے گدھے کی گدھیت کے تمام شکل و صورت ساخت ایک جیسی ہوتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ یا معیار مقرر کر دیا ہے، گدھا ویسا ہی آئے گا، گھوڑا ویسا ہی آئے گا۔ اس کی تفصیلات پیچھے شاہ صاحب پہلی مبحث میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ
چڑیا گھر میں جانوروں کو دیکھو اور جنگلوں میں درختوں کو دیکھو۔ اسی طرح انسان بھی، فخصل انسان کو بھی مثلاً ایک خاص شکل و صورت کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے کہ وہ بادی البشرہ ہے، اس کی چمڑی پر بال جانوروں کی طرح نہیں ہوتے، مستوی القامہ ہے، 2 پاؤں پر سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اس کے یہ ناخن یہ چوڑے ہوتے ہیں، نکیلے نہیں ہوتے، ناطقاً انسان بولتا ہے، ضاحکاً ہنستا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ خواص ہیں جس سے ہم یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ انسان ہے۔ ہاں، اللہم الا ان تخرق العادۃ من فرد نادر، الا ماشاء اللہ کوئی ناقص بچہ پیدا ہو جس کے اندر کوئی عیب ہو، الا ماشاء اللہ، کبھی کبھار۔ جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کی ناک لمبی ہوتی ہے، خرطوم، یا پاؤں کے اندر ایک چھٹی انگلی ہوتی ہے، ہاتھ میں کوئی انگلی ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ کوئی فرد نادر ایسا ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر انسان کا بچہ انسان کی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے جیسے جسمانی ساخت تمام انسانوں کی ایک جیسی ہے، ایک خاص شکل، خاص جسم، خاص رنگ وغیرہ کے مطابق انسان پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی ہر انسان بلکہ ہر جانور اس کی علمی اور ادراک گرد و پیش کی چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت کا بھی ایک خاص پیمانہ مقرر کیا ہے۔ گدھا اپنی گدھیت کے دائرے میں کسی چیزوں کا ادراک کرتا ہے، گھوڑا اپنے دائرے میں ہے، تو ادراک کی صلاحیت یعنی عقل و شعور کی صلاحیت بھی اپنی استعداد کے مطابق ہوتی ہے۔ فَكَذَلِكَ أَجْرَىٰ سُنَّتَهُ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بھی جاری ہے کہ ہر ایک نوع میں علم اور ادراک کا ایک خاص معیار یا پیمانہ رکھا ہے، محدوداً بحد، ایک خاص حد اور دائرے کے اندر وہ عقل و شعور کا دائرہ ہوتا ہے جو اسی کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہوتا۔ اس کے تمام افراد میں عمومی طور پر وہی علم و شعور کا ادراک اسی درجے میں ہوتا ہے جو اس کی نوع کے ساتھ خاص ہے۔ لا یوجد فی غیرہ مضطردا فی افرادہ، مثلاً شہد کی مکھی میں ایک خاص خصوصیت رکھی ہے کہ وہ ان درختوں کو پہچانتی ہے یا پودوں کو پہچانتی ہے، شہد کی مکھی جہاں سے شہد اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ ہر شہد کی مکھی کسی میٹھے پودے یا پھل پر جائے گی اور وہاں سے رس چوسے گی، کبھی زہریلے پودے پر وہ، اور اگر کوئی مکھی یہ حرکت کرے تو خود مکھیوں کا جو چھتے کا نظام ہے، اس کی ملکہ ہے، وہ اس کو وہیں جو چوکیدار گیٹ پر ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ زہریلا شہد لے کر آئی ہے، زہریلی چیز چوس کر آئی ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کا شہد ضائع کر دیا جاتا ہے، اور تیسری دفعہ وہ حرکت کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو شہد کی مکھی کی خصوصیت ہے کہ وہ خاص قسم کے درختوں اور پودوں سے اپنی شہد کے لیے جو عرق چوسنے کا عمل ہے، اس صلاحیت کا وہ اظہار کرتی ہے۔ ثم اتخاذ الاکنان، چھتے بنانے، شہد کا چھتا بنانے کی اپنی ایک سائنس ہے، اس کی خصوصیت ہے جو کوئی اور مکھی ویسا چھتا نہیں بنا سکتی۔ ایسے ہی اس میں شہد جمع کرنا، شاہ صاحب کہتے ہیں تم اگر شہد کی مکھیوں پر غور و فکر کرو تو لن ترى فردا من افراد النحل، شہد کی مکھیوں میں سے کوئی مکھی تمہیں ایسی نظر نہیں آئے گی مگر اس کے اندر یہ صلاحیت شہد جمع کرنے کی، پھولوں سے رس چوسنے کی ضرور پائی جائے گی۔ اسی طرح آپ شہد کی مکھی کیا، کبوتر کو دیکھ لو، کبوتر جو ہے اس کو جو خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ کیسے اپنا گردش کرتا ہے اپنی کبوتری کے ارد گرد، کیسے وہ گھونسلہ بناتا ہے، کیسے وہ اپنے بچے کو چوگا دے کر اس کو پرورش کرتا ہے، اور جیسے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو دھکا دے کر اس کو
اڑنے کے لیے گھونسلے سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی شاہ صاحب پیچھے بیان کر کے آئے ہیں۔ تو ہر ایک نوع کی جو جسمانی ساخت ہے اس کے کچھ فطری اصول اور جبلی اصول ہیں، اس کے مطابق وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ ایسے ہی اس کے علم و ادراک، جس درجے کا کام اس کے ذمے لگایا گیا ہے اسی درجے کے مطابق اس کے اندر وہ اہلیت اور صلاحیت رکھی گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ خَصَّ اللَّهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جانوروں سے زائد علم و ادراک کی صلاحیت رکھی ہے۔ ان کی عقل اور ان کے ادراک کی صلاحیت انسان کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے، خدا پرستی اور انسان دوستی کا، جیسے شہد کی مکھی کے ذمے شہد بنانا لگایا ہے، تو انسان کے ذمے کام لگایا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اس کی عبادت کرے اور مخلوق خدا اور انسانیت کے لیے خدمت کا کام کرے۔ یہ جو ذمہ داری اس پر عائد کی گئی خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، تو اس میں جانوروں کی نسبت زیادہ ادراک کی صلاحیت ہے، اور ایسی عقل جو بھرپور ہو وہ بھی اس کو عطا کی۔ اور جب اس کو پابند کیا گیا کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، تو باری تعالیٰ کی معرفت بھی اس کی عقل کے اندر، اس کے ادراک کے اندر رکھی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں اہلیت نہ ہو ذات باری تعالیٰ کے ادراک کی، اور اس کو کہا جائے کہ جی جناب تم اللہ کو مانو، معرفت حاصل کرو۔ ہر فرد میں معرفت خداوندی کے ادراک کی صلاحیت ہے۔ ایسے ہی والعبادۃ لہ، اس کی عبادت کرنے کی بھی استعداد اور صلاحیت فطری طور پر ہر انسان میں رکھی گئی ہے۔ اور ایسے ہی وانواع ما یرتقون بہ فی معاشہم، اپنی معاشی زندگی کے ارتقاء کے لیے وہ جد و جہد اور کوشش کرے، اس کی عقل اور صلاحیت بھی اس کے اندر رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے ارتفاقات اور اقترابات دونوں کو درست کرے۔ یہ اس کی فطرت کے اندر اس درجے کی عقل اور شعور ضرور رکھا گیا ہے۔ وَهُوَ الفطرہ، اسی کا نام فطرت ہے، خدا پرستی اور انسان دوستی۔ فَلَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يَمْنَعْهُ مَانِعٌ لَكَبَرُوا عَلَيْهَا، اگر بچپن سے اس بچے کو جو پیدا ہوا تھا تو اس وقت یہ اہلیت اور استعداد اس میں رکھی گئی تھی، اب بڑے ہونے تک درمیان میں اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ضرور وہ بڑا ہونے کے بعد بچہ از خود فطری طور پر اللہ کی معرفت اور ارتفاقات کا کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بچپنے کے زمانے میں ہی اس کے چاروں طرف رکاوٹیں کھڑی ہوں، جیسے کسی جانور کو بچپن سے ہی کچھ چیزوں کا عادی بنا کر پال لیا جائے، یا بچپن میں ہی اس کے دماغ پر کوئی پیالہ رکھ کر دولے شاہ کا چوہا بنا دیا جائے، تو اگر بچپن سے دماغ بند ہے تو بڑے ہونے کے بعد وہ دماغ کیسے کھلے گا؟ نشو و ارتقاء کا ایک دائرہ ہے۔ کوئی بچہ بچپن سے ہی بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے اس کی نشو و ارتقاء رک گئی، تو اگر اسی تنگی گھٹن مرض پر 10-20 سال اس کے گزر گئے تو اب دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو صحت مند نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس رکاوٹ نے اس کی جو فطری نشو و نما اور ارتقاء تھا وہ روک دیا۔ جیسے کیا ہے، دولے شاہ کے چوہے کے ساتھ حال ہوتا ہے کہ اس کو بچپن سے ہی پیالہ چڑھا کر چھوٹا سا سر بنا دیا اس کا، اب سمجھدانی بیچارے کی کمزور ہے تو وہ پاگلوں والی باتیں کرے گا نا، مجذوب ہوگا، اس کے کہیں گے اللہ لوگ ہیں۔ تو نقص جو ہے وہ پیدائش اور جوان ہونے تک کا جو درمیانی عرصہ ہے یہ بڑا اہم ہے۔ یہاں بچے کی جیسی جسمانی اور عقلی نشو و ارتقاء ہوگی ویسا ہی بڑے ہونے کے بعد وہ کردار ادا کرے گا۔ یہاں اگر اس کی نقص پیدا ہو گیا تو اس کے علم اور عقل ہر چیز کے اندر خرابی پیدا ہوگی۔ لَكِنَّهُ قَدْ تَعْتَرِضُ الْعَوَارِضُ، بسا اوقات اسی بچپن کے ہی زمانے میں ایسے عوارضات یا امراض لاحق ہو جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے جسمانی اگر عوارض لاحق ہوں تو جسمانی نشو و نما
اس کے اعضاء چھوٹے چھوٹے رہیں گے، پتلے رہیں گے، ہاں جی، اس کی نظر کے اگر آپ نے پٹی باندھے رکھی تو اس کو صحیح نظر نہیں آئے گا بڑا ہونے کے بعد بھی۔ ایسے ہی اس کا جو ذہنی ارتقاء اور نشو و نما کا عمل ہے، بچپن بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وہاں اگر بچپن سے ہی ماں باپ نے اسے ڈرا کر رکھا ہے تو ڈرپوک بچہ پیدا ہوگا۔ اس کو بڑے ہو کر جتنا مرضی اس کو بہادر بنانے کی کوشش کرو، نہیں بہادر بنے گا۔ تو ادراک کی صلاحیت یعنی فطرت کے مطابق علم و شعور حاصل کرنے کی صلاحیت کا زمانہ بچپن ہے۔ بچپن میں ہی مہذب معاشرے اپنے بچوں کی خوراک اور اپنے بچوں کے سیکھنے سکھانے اور علمی استعداد کو زیادہ سے زیادہ اس کے دماغ پر بوجھ ڈال کر اس کی تربیت کا عمل آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے مطابق آگے چلتا ہے، لیکن بچپن میں اس نے 15-20 سال گنوا دیے علم و شعور سے عاری رہ کر، بھیک مانگ کر، پستی کی حالت میں، تو آپ اس کے بعد جتنی مرضی کوشش کرو وہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اب یہ عوارض میں سے جو عوارضات ہیں وہ حضور نے بیان کیے کہ ان کے والدین یہودی تھے اور انہوں نے اسی ساخت پر اس بچے کی نشو و نما کی کہ وہ دیوار گریہ کے پاس جا کر ویسی حرکتیں کرے گا جیسے ماں باپ کر رہے ہیں جی۔ یا عیسائی تھے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے بارے میں خدائی تصور یا تثلیث کا تصور بچپن سے ہی اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو فطری طور پر معرفت خداوندی توحید کی بنیاد پر پیدا ہونی تھی وہ رک گئی اور وہی ساخت اس کی بن گئی۔ یا حضور نے فرمایا یمجسانی ہی، مجوسی بنا دیا، آتش پرست ہے یا بت پرست ہے۔ ہندو ماں باپ تھے، انہوں نے بچپن سے ہی وہ چیزوں پہ لگا دیا، تو وہ کیا ہے؟ تو فینقلب العلم جہلا، جب جاہل ماں باپ یا جاہل ماحول، جاہل سسٹم ہوگا تو بچہ کا جو علم ہے، اس کی جو ادراک کی صلاحیت ہے وہ بھی کس میں بدل جائے گی؟ جہالت میں۔ ایسے ہی جاہل نظام جو بچے اور نسل پیدا کر رہا ہوتا ہے وہ بھی جاہل ہوتی ہے، کیونکہ وہ انہیں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اسی کے مطابق آگے کام کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے مثلاً شاہ صاحب نے مثال دی کمثل الرہبان، جیسے راہب ہیں، عیسائی راہب ہوتے ہیں، وہ دنیا کی لذتوں سے دور رہ کر یتمسکون بانواع الحیل، وہ ایسے ایسے ہیلے اختیار کرتے ہیں جس سے مسلسل فاقے کرنا، ہاں جی، شہوات سے دور رہنا، جنگلوں غاروں میں رہنا، پتے کھا کر گزارا کرنا، تو عادت ان میں یہ پیدا ہو گئی اور اس کے نتیجے میں وہ عورتوں کی طرف رغبت اور شہوت ان سے سرے سے منقطع ہو جاتی ہے۔ فیقطعون شہوۃ النساء والجوع، بھوک کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بھوکا رہنا ان کی فطرت بن جاتی ہے جی۔ اور جب غذا پوری نہیں آئے گی تو ان کی جو نسل بڑھانے کی یا شہوت کی جو صلاحیت اور استعداد ہے وہ منقطع ہو گئی۔ ما انہما مدسوسان فی فطرت الانسان، حالانکہ مرد ہو اور وہ عورتوں کی طرف رغبت ظاہر نہ کرے تو وہ انسان کیسا ہے؟ انسان کی فطرت، مرد کی فطرت میں اور عورت کی فطرت میں جو چیز رکھی گئی ہے وہ ان کی فطری تقاضے ہیں، اور اگر وہ پیدا نہیں ہو رہے ایک راہب میں، ایک عبادت گزار میں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے انسانیت کے ایک جز کو مفلوج کر دیا، اس کے دماغ میں کوئی خیال تک نہیں آ رہا کسی عورت کے بارے میں یا کسی لذت والے کھانا کھانے کے سلسلے میں، تو اس نے اس حصے کو، جسم کے اس حصے کو مفلوج بنا دیا۔ ایسے ہی یہاں شاہ صاحب نے مثال دی کہ یہ جتنے ماحول ہے یہ اس بچے کی اس فطرت کو مسخ کر دیتا ہے۔ اب جو بچے اپنی فطرت اسلام پر نہیں ہوتے تو ضرور گرد و پیش کا، ماں باپ کا یا سسٹم کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہ اصل فطرت کی طرف نہیں آتے۔ تو اگر جسمانی صحت اور مرض وہ بچپن کی نشو و نما پر موقوف ہے تو یہ علم و شعور، خدا پرستی اور انسان دوستی کا، اس کا تعلق بھی بچپن کی اس تربیت اور اس کی فطرت کے نشو و ارتقاء سے ہے۔ ایک اچھے ماحول میں ہوگا تو وہاں اس کا جو علم و ادراک کا دائرہ ہے وہ وسیع ہوگا، افق وسیع ہوگا۔ وہ بچپن سے ہی مشکل
علمی سوالات حل کرنے اور عقدوں کو حل کرنے کی طرف متوجہ ہوگا تو ترقیات حاصل کرے گا۔ تو اس حدیث کی تشریح میں شاہ صاحب نے یہ بنیادی حقیقت واضح کی ہے کہ اصل انسان خدا پرستی اور انسان دوستی اس کے اندر داخل ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ کوئی فرد ایسا ہو جو پیدائشی طور پر نقص ہو، اور ایسا آدمی اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، لیکن قانون جو ہے وہ ایسے ایک آدھ فرد کے خرابی کی بنیاد پر نہیں بنتا۔ قانون تو یہ ہے کہ تمام انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوئے۔ اب ایک یہ بنیادی حدیث لائے ہیں جس میں انسان کی فطرت کے بنیادی تقاضے واضح کیے ہیں کہ وہ فطری طور پر خدا پرست اور انسان دوست ہوتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے۔ اب آگے احادیث 4 حدیثیں لائے ہیں، اور وہ احادیث دراصل اس بنیادی جو کلیہ یہاں حضور نے فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، بظاہر اس کے خلاف ہے۔ تو شاہ صاحب نے بڑے بہترین جوابات دیے ہیں۔ حدیث پڑھنے والے جب احادیث پڑھتے ہیں تو بظاہر احادیث میں انہیں تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہاں سب پھنس جاتے ہیں کہ کیسے مسئلہ حل کریں۔ تو شاہ صاحب نے اس بنیادی جو کلیہ جو حضور نے بیان کیا ہے، اور لفظ بھی کیا کہا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس پر آگے سوالات ہوتے تھے، تو شاہ صاحب نے سوال کا لفظ تو ذکر نہیں کیا، احادیث کے وہ ٹکڑے لے آئے، 4 احادیث لائے ہیں 12 نمبر پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، اس روایت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور موجود تھے۔ اتنے میں کسی نے آ کر اطلاع دی کہ فلاں انصاری صحابی کا ایک چھوٹا بچہ فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی کہ جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تشریف لے جائیں۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ طوبیٰ لہٰذہ، اس بچے کے لیے بڑی خوشخبری ہو کہ عصفور من عصافیر الجنہ، یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے کہ یہاں سے مرا ہے تو سیدھا جا کر جنت میں اڑے گا۔ ابھی تو بچپن میں فوت ہوا ہے، بالغ نہیں ہوا، اس نے نہ کوئی برا عمل کیا اور نہ برائی کو پایا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں سے فوت ہوتے ہی سیدھا جنت میں گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، اوا غیر ذالک یا عائشہ، اے عائشہ کیا اس کے خلاف نہیں ہے؟ تعجب کے ساتھ کہا، اور فرمایا ان اللہ خلق للجنت اہلا، سن لو، اللہ نے انسانوں میں جنت کے اہل لوگ بھی پیدا کیے ہیں، اور جو جنت کے اہل لوگ ہیں ان کی تخلیق اپنے ماؤں کے پیٹوں میں ہی ہو جاتی ہے۔ خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم، وہ بچے جب پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ابھی ماں باپ کی پشتوں میں ہوتے ہیں، ابھی نطفہ ہی ہوتا ہے باپ کی پشت میں اور ماں کے سینے میں، اسی وقت وہ کیا ہے، جنتی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ خلق للنار اہلا، جنہیں جہنم میں ڈالنا ہے وہ بھی اللہ میاں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ وہم فی اصلاب آبائہم، اور وہ بھی اپنے ابھی ماں باپ کے نطفے کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کی پشتوں اور چھاتیوں میں ہوتے ہیں۔ تو وہ ٹکڑا یہاں شاہ صاحب نے نقل کیا لمبی حدیث کا کہ خلقہم لہا، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہم فی اصلاب آبائہم، کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی ابھی پشتوں میں ہوتے ہیں، کہ ان کی جنت یا جہنم کا فیصلہ پہلے سے کیا ہے، ہو جاتا ہے۔ اب یہ حدیث براہ راست اس پہلے والے کلیے کے کیا ہے، خلاف، جس میں حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بچہ جو ابھی اس کی پیدائش ہی نہیں ہوئی اور اپنے ماں باپ کی پشتوں میں نطفے کی شکل میں، اس کی جنت جہنم کا فیصلہ حضور فرما رہے ہیں کہ ہو گیا۔ نمبر 1 حدیث،
وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسری حدیث، اور وہ بھی اس کلیے کے خلاف ہے بظاہر، کہ ہم من آبائہم، یہ ایک دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے۔ صعب ابن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا تھا کہ ہم جب دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں اور جب میدان جنگ سجا ہوا ہوتا ہے، مشرکین کو ہم قتل کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھوڑے روند رہے ہوتے ہیں، تو دشمن کے لشکر میں بسا اوقات بچے بھی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ، کوئی تیر پکڑانے کا کام کر رہا ہے، کوئی تلوار تو وہ بھی ہمارے گھوڑوں کے تلے روندے جاتے ہیں۔ تو کیوں؟ تو حضور نے فرمایا ہم من آبائہم، وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ہی ہیں، وہ جہنمی اور کافر ہیں تو وہ بچہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔ اب یہ حدیث بھی بظاہر پہلے والے کلیے کے خلاف۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث ہے، اسے بھی یہاں پر نقل کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کا کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے، فوت ہو گئے، ہم تو یہاں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک چوتھی حدیث لائے ہیں، بخاری کی یہ روایت ہے، ایک لمبا خواب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو اس میں تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بنی آدم کے تمام نسمیں اور روحیں وہ موجود تھیں، جنت میں جانے والی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ جنت میں دیکھا ہے کہ ابراہیم کے پاس آدم کی اولاد کی تمام روحیں موجود تھیں، یہ مشاہدہ یہاں پر آیا۔ تو بظاہر یہ چاروں حدیثیں اس قاعدہ کلیہ کے خلاف ہیں جو کل مولود یولد علی الفطرہ والی حدیث ہے۔ تو اس کا جواب دیا شاہ صاحب نے، ان حدیث کا محمل اور مقصد اور دائرہ کار واضح کیا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو ایک بات جان لو، اعلم، علمی طور پر جان لیجئے کہ ان الاکثر ان یولد الولد علی الفطرہ، یہ جو بات پیچھے حضور نے فرمائی قاعدہ کلیہ کی کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ اکثری قاعدہ یہی ہے کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کما مرہ، جیسے اس سے پہلے والی حدیث میں گزر چکا۔ لیکن انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جو بغیر کسی عمل کے لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، جو الا ماشاء اللہ، جیسے اس کی مثال ویسے ہی جو پچھلے اصول میں بھی بیان کیا تھا کہ جیسے کوئی ایک فرد نادر الا ماشاء اللہ جسمانی اعضاء کے اعتبار سے ناقص اور ادھورا پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی ایک الا ماشاء اللہ اربوں کھربوں میں ایسا ہوتا ہے جو پیدائشی طور پر علم و ادراک کے اعتبار سے مکمل طور پر کفر پر ہوتا ہے، لعنت کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ اس کے علم و ادراک کا دائرہ، اب ایک مشینری، ایک فیکٹری سے پروڈکٹ تیار ہو رہی تو کوئی نہ کوئی تو درمیان میں کیا ہے، چیز خراب ہی ہو جاتی ہے نا، بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی پروڈکٹ خراب ہو گئی۔ تو یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنی باپ کے پیٹوں میں ہی ہیں، تو وہیں کوئی نہ کوئی ایسا بگاڑ پیدا ہوا جس بگاڑ کی وجہ سے کیا ہے، اس کو وہ لعنت کا مستحق ہو گیا، حالانکہ اس نے اپنا عمل تو کوئی برا کیا نہیں ہے جی۔ اس کی ایک مثال تو شاہ صاحب نے یہاں دی کہ کالذی قتلہ الخضر طبع کافرا، وہ بچہ جو بچپن میں تھا اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کشتی سے اتر کر بستی کی طرف جا رہے تھے، تو درمیان میں وہ بچہ کھیل رہا تھا، تو خضر نے پکڑ کر گردن مروڑی اور مار کر پھینک دیا۔ تو یہ بچہ اسی طرح کی پروڈکٹ تھا، اور اس کی وجہ سے اس کے والدین کے لیے ایک
عذاب کی کیفیت پیدا ہونی تھی کہ اس نے والدین کو غلط راستے پر ڈالنا تھا یا ان کی اذیت کا باعث بننا تھا، اب ان کے والدین کو بچانے کے لیے اللہ میاں نے اس کے شر سے بچانے کے لیے خضر نے وہ کام، تو ایسا ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے۔ اور یہ جو خرابی بغیر عمل کے اپنے باپوں کی پشتوں میں پیدا ہو گئی، اس کے بھی کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے گو ظاہر نہیں ہوتے، لیکن کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے۔ مثلاً نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ انسان جو ہیں اتنے بگڑ چکے ہیں، 950 سال میں نے ان کو حق کی دعوت دی ہے، اور ہر دفعہ ان کے اوپر اتنی لعنت پڑی، اتنی لعنت پڑی، اتنی لعنت پڑی کہ اب ان کے نطفے سے جو انسان بھی پیدا ہوگا وہ بظاہر انسان کا بچہ تو ہوگا لیکن ہوگا فاجر، لم یلدوا الا فاجرا کفارا۔ ان کے آباء و اجداد کی لعنت اس نطفے کے اندر بھی سرایت، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ گو بظاہر اس بچے کا تو اپنا کوئی جرم نہیں، لیکن جس راستے سے آ رہا ہے تو ماں باپ کی لعنت بھی بچے پر اثر انداز ہوتی ہے، تو اس لیے کسی نہ کسی وجہ سے کیا ہے، تو اللہ ماشاء اللہ ایسا ہوتا ہے، ورنہ تو جو انسان انسانیت کے طور پر پیدا ہوا ہے اس کا علم و ادراک بھی اور اس کی جسمانی ساخت بھی وہ فطرت انسانی پر ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی حدیث کا جواب دے دیا۔ باقی رہی بات کہ اما من آبائہم، وہ جو دوسری روایت میں تھا کہ ہم مشرکین کو قتل کرتے ہیں تو بچے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بھی مارے جاتے ہیں، تو یہاں بھی شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا تعلق احکام دنیا کے ساتھ ہے، یعنی دنیا میں چونکہ وہ جس پارٹی میں ہے تو اصل کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے تو وہ بھی پس گئے۔ اب آخرت میں کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ان بچوں کا اپنا جرم تو کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ جس پارٹی کی طرف سے لڑ رہے ہیں یا جن آباء و اجداد کے ماتحت ہے، تو دنیا کے احکام میں ہم ان کو مومن تو نہیں کہہ سکتے، تو ابھی تو وہ ظلم کے نظام کے لیے اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر ان کے ساتھ بٹھا رہے ہیں، تو یہ احکام دنیا کے اعتبار سے من آبائہم کا یہاں حضور نے جملہ استعمال فرمایا، تو اب حدیث اپنی جگہ پر فٹ ہے، درست ہے، اور وہ قاعدہ کلیہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے۔ فمحمول علی احکام الدنیا، اسی طرح جو تیسری اور چوتھی حدیث ہے اس کے بارے میں شاہ صاحب نے وضاحت کی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ انہوں نے کیا عمل کیا۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملات میں توقف کو اختیار کیا ہے کہ یعنی اپنی طرف سے کوئی فتویٰ یا فیصلہ جاری ہم نہیں کر سکتے، یہ اختیار کس کا ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا یہ جو توقف اختیار کیا ہے کہ ہم اس پر کوئی حکم نہیں لگائیں گے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے نوامیس الہیہ میں شرائع میں کہ علم نہیں ہے ہمیں، ذات باری تعالیٰ کا تو علم ہے، لیکن ہم اس پر اس دنیا میں کوئی حکم اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں گے۔ بل قد یکون، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے شرائع میں کسی بات سے روکا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی اظہار خیال نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لعدم انضباط الاحکام بمظنۃ ظاہرۃ، دنیا کے تمام معاملات تو علت و معلول اور سبب اور مسبب کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو بسا اوقات ایسے معاملات کے اندر کوئی ایسا قاعدہ یا علت ظاہری طور پر سامنے نہیں جس کی بنیاد پر ہم کوئی دو ٹوک حکم جاری کر سکیں، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا، تو اس لیے وہ اللہ پر ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یا یہ کہ پتہ تو ہے لیکن اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی یہاں فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، ہمیں اس فیصلہ کرنے کی یہاں ضرورت ہی نہیں، یا یہ کہ اس کا فیصلہ کرنا اتنا مشکل ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری دنیاوی عقل اس کا ادراک
نہیں کر سکتی، اس لیے حضور نے کہا کہ اس کو اللہ کے سپرد کر دو، تم خود فیصلہ مت کرو، کیونکہ وہ مخاطب لوگ جو ہے بات درست طور پر سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو جو بات لوگ سمجھ نہ پائیں تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ 13ویں حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہے، یخفض و یرفع، اس کو کبھی ایک طرف جھکا دیتا ہے اور دوسرا والا پلڑا اٹھ جاتا ہے، اور کبھی یہ اٹھ جاتا ہے اور یہ نیچے چلا جاتا ہے، جیسے تولنے والا کرتا ہے کام۔ تو میزان کا کیا مطلب ہے؟ تو شاہ صاحب نے میزان کی تشریح کرتے ہوئے کہا، اقول، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اشارہ ہے کائنات کے عالمگیر نظام تدبیر کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے اعمال جاتے ہیں تو ان اعمال کے مطابق ان کا پلڑا بھاری یا ہلکا ہوتا رہتا ہے۔ تو کائنات کے نظام کے تناظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے، فَإِنَّ مَبْنَاهُ عَلَىٰ اخْتِيَارِ الْأَوْفَقِ بِالْمَصْلَحَةِ، اس لیے کہ کائنات کے سسٹم میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انسانوں کے لیے زیادہ موافق بات کون سی ہے۔ اس کو شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر مصلحت کلیہ یا نسبت کے اعتبار سے کون سی چیز اس وقت کائنات کے لیے بہتر ہے، اس کے مطابق فیصلہ جاری کیا جاتا ہے۔ فما من حادثۃ، دنیا میں کوئی ایسا واقعہ اور حادثہ وقوع پذیر نہیں ہوتا کہ یجتمع فیہ اسباب متنازعۃ، کہ جس کے حوالے سے کائنات کے تمام اسباب ایک دوسرے سے جھگڑ نہ رہے ہوں، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں عدل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اب مثلاً اللہ کے دربار میں تمام جتنی مخلوقات ہیں ان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں، اور وہ نمائندے اپنے اپنے تقاضوں کے مطابق مطالبات کرتے ہیں، جس کو ایک دوسری حدیث میں حضور نے بیان فرمایا تھا، شاہ صاحب نے پیچھے نقل کی ہے کہ فیما یختصمون یختصم المال الاعلیٰ، مالا اعلیٰ کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو یہ جھگڑا کیا ہے؟ ہر ایک اپنے سبب کے مطابق مسبب پیدا کرنے کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ تمام کی بات سننے کے بعد ایک ایسا عدل و انصاف کا حکم جاری کرتے ہیں جس سے اس وقت اس انسانیت کے لیے یا کائنات کے لیے اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہوتی ہے کہ اس دور کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ کی طرف سے تجلی نازل ہوتی ہے، احکامات نازل ہوتے ہیں، کائنات میں امور وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ 14ویں حدیث لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام آدم کی اولاد کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، بین اصبعین من اصابع الرحمن، رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان تمام انسانوں کے دل ہیں۔ ایک ٹکڑا یہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل کی حالت ایسے ہی ہے جیسے بڑے کھلے صحرا میں، چولستان میں ایک پر ہو، ہلکا سا پر کسی کا ہے، اور ہوائیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تقلبہ الریاح ظہرا لبطن، اس کو ادھر ادھر کیا ہے، گھماتی پھرتی رہتی ہیں۔ ایسے ہی ہر انسان کا دل جو ہے وہ ایک کھلے صحرا میں ہے، اور تیز ہوائیں کبھی دھکیل کر ادھر لے جاتی ہیں کبھی ادھر لے جاتی ہیں، اس لیے اس انسان کا دل اس کے قابو میں نہیں ہوتا ہے کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا، کسی ایک جگہ پہ ٹکتا ہی، اس لیے تو اس کا نام کیا ہے، قلب، ہر وقت انقلاب کی حالت میں رہتا ہے، بدلتا ہی رہتا ہے، کبھی اس پہ مر مٹا تو کبھی اس پہ، اور جس پر مر مٹا تھا تھوڑے دنوں کے بعد دل بھر گیا تو پھر دوسری طرف، تیسری طرف، چوتھی طرف، ہر وقت اس کا دل حرکت میں رہتا ہے۔
اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کی 2 انگلیوں کے، وہ جدھر چاہے مرضی، یا ان تیز ہواؤں کے قبضے میں ہیں جو اس پر کی طرح اس دل کو ادھر ادھر گھماتے رہتے ہیں جی۔ تو ابھی تو پیچھے کہا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، اور اب یہ بندہ پیدا ہو گیا، اس کا دل ہے تو دل اللہ کے قبضے میں ہے، تو پھر اللہ دل کو جدھر مرضی لے جائے، تو بڑا سوال پیدا ہو گیا۔ تو شاہ صاحب نے اس سوال کا یہاں جواب دیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بندوں کے تمام افعال اختیاری ہیں، یعنی بندوں کے اپنے اختیار میں ہیں کہ وہ یہ کریں یا یہ کریں، اختیاری ہے، لیکن لا اختیار لہم فی ذالک الاختیار، ان کے اس اختیار میں ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بندوں کے تمام افعال اختیاری ہیں، اسی لیے جزا و سزا ہے، لیکن اپنے اس اختیار پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن لا اختیار لہم فی ذالک الاختیار، ایک پہیلی ڈال دی شاہ صاحب نے۔ وَإِنَّمَا، اس کی مثل جو ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے، شاہ صاحب نے ایک مثال سے یہ بات سمجھائی، کمثل رجل، مثلاً ایک آدمی ہے، اس نے اوپر پہاڑ سے ایک پتھر زمین پر پھینکا، اراد ان یرمی حجرا، ایک پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا، لڑکانے کا ارادہ کیا، فلو انہ قادرا حکیما، اگر وہ قادر اور حکیم ہو تو خلق فی الحجر اختیار الحرکت ایضا، جی پتھر اوپر سے نیچے پھینکنا چاہتے ہیں آپ، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اختیار استعمال کریں گے نا۔ کیسے کہ پتھر ہاتھ سے پکڑیں گے، اٹھائیں گے، یا اگر کسی چٹان کے دھانے پر پڑا ہوا ہے تو وہاں سے اسے دھکا دیں گے، تو جب دھکا دیں گے تو خود بخود کیا لڑکتا ہوا وہ چلا جائے گا۔ بالفرض سمجھ لو کہ یہ انسان اگر خدا ہے اور قادر بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس نے اس پتھر کے اندر خود حرکت کرنے کا اختیار داخل کر دیا ہو، تو پھر آپ کو ہاتھ لگانا پڑے گا، ہاتھ لگانا پڑے گا۔ پتھر میں خود اختیار حرکت کا ہو گیا تو وہ اپنے اختیار سے، لیکن وہ پتھر جس میں آپ نے اختیار پیدا کر دیا اور وہ حرکت کرنا شروع کیا، تو کیا خیال ہے یہ اختیار اس پتھر کو ہوا یا جس نے اس کے اندر یہ اختیار ڈالا اس کا اختیار ہے؟ اب بظاہر ہم یہ کہیں گے کہ پتھر خود لڑکتا ہوا آ رہا ہے، لیکن اس اختیار میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جس نے اختیار اس کے اندر ڈالا ہے، اصل مختار کون ہوا؟ وہ ہوا جی۔ جیسے آج کل سمجھنا بڑا آسان ہو گیا، یہ تو اس زمانے میں پتھر کی مثال سے ہی سمجھایا ہے۔ روبوٹ تیار کرتے ہیں آپ، اور روبوٹ کے اندر سارے سسٹم آپ نے ڈال دیے کہ آٹومیٹک تمام چیزیں فیڈ کر دیں، اب وہ روبوٹ حرکت کر رہا ہے اپنے اختیار سے، تو بظاہر چل رہا ہے وہ اپنے اختیار سے وہ چل رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، جو کام اس کے ذمے لگا دیے۔ لیکن آپ دیکھو کہ اس اختیار یعنی اپنی اس اہلیت کو ثابت کرنے میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہے، وہ اس پروگرامر کا اختیار ہے جس نے اس کو جس پروگرام پر کیا ہے تیار کر دیا۔ یہاں اس حدیث میں جس دل کی بات یا اللہ کی انگلیوں کے درمیان بات ہے، اس کا تعلق دائرہ ازل میں جب انسان پیدا کیا تھا اور انسان میں یہ اختیار رکھا تھا، اس حدیث کا تعلق اس معاملے کے ساتھ ہے جی۔ اسی لیے اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ
انسان جو اس وقت دنیا میں ادھر ادھر کام کر رہا ہے تو اس کی سزا جزا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں اپنا اختیار نہیں ہے۔ یہاں اس حدیث میں تو صرف یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب ایک انسان کو ازل میں اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اللہ نے اس کو ایک خاص اختیار کے ساتھ پیدا کیا تھا۔ جی مثلاً ایک مادہ جو ہے جس کو انسان بننا تھا اور انسان نوع انسان کا فرد بننا تھا، تو اس مادے کے اندر یہ اختیار داخل کیا، جبکہ اس پتھر کے اندر یہ اختیار نہیں دیا کہ تو نے اپنے اختیار سے چلنا ہے۔ یہ حدیث اس دائرے سے بحث کر رہی ہے، یہ اس نیچے والے دائرے سے بحث نہیں کر رہی کہ اس وقت آپ جو اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں وہ دراصل آپ خود نہیں کر رہے بلکہ اللہ میاں کروا رہا ہے، تو پھر ہمیں سزا جزا کیوں؟ لا یرد علیہ، اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ افعال جب اللہ کے پیدا کردہ ہیں اور اختیار بھی اسی کا ہے تو پھر جزا کیوں، سزا جزا کیوں؟ اس لیے کہ معنی الجزائی، جزا جو انسان پر آنی ہے سزا و جزا، یہ تو لوٹتی ہے یرجع الی ترتب بعض افعال اللہ تعالی علی البعض، ترتیب بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس کے اندر یہ اختیار رکھا تھا کہ تم یہ بھی کر سکتے ہو یہ بھی، وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسپلن بھی تو جاری کیا تھا کہ یہ کرو گے تو یہ انعام ملے گا، یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ بھی تو اللہ پاک نے رکھا تھا۔ اب تم نے یہ کیا ہے تو اس کی سزا بھگتو اور یہ کیا ہے تو اس کا انعام لو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت کو بندے کے اندر پیدا کیا، پھر اپنی حکمت سے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس حالت پر یہ کام کرے گا تو اسے یہ نعمت ملے گی، اور اگر اس حالت پہ یہ کام کرے گا تو اس پر کیا ہے، اذیت اور تکلیف آئے گی، الم آئے گا۔ اس کی مثال شاہ صاحب نے کہا ایسے ہی ہے جیسے کہ جب بھی آپ پانی کے نیچے آگ جلائیں گے اور پانی میں حرارت پیدا ہوگی تو وہ اس بات کا تقاضا کرے گی کہ جیسے پانی میں جوش آئے گا تو پانی ہوا میں کنورٹ ہو جائے گا، صورت الہوائیہ اس کے اوپر آ جائے گی، پانی پانی نہیں رہے گا، ہوا بن جائے گا۔ اور اگر آپ اس کے نیچے آگ نہیں جلائیں گے اور ویسا ہی رہا تو پانی اپنی پانی کی حالت پر رہے گا۔ تو یہ سسٹم پیدا کرنے کے تناظر میں یہ حدیث ہے۔ اب عام طور پر ہماری تبلیغ کی کتابوں میں یہ حدیث اور اس کو اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جی بس ہر آدمی کا دل اللہ میاں کے 2 انگلیوں کے قبضے میں ہے، اللہ میاں جدھر چاہے، انسان تو مجبور محض ہوا۔ اس حدیث کا جو اصل دائرہ کار ہے وہ واضح نہیں کیا جاتا تو طرح طرح کے ابہامات، جی، اور خاص طور پر جب جاہلوں میں بیٹھ کر یہ حدیث سنائی جاتی ہے تو وہ تو عضو معطل بن کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہمارا تو کچھ اختیار نہیں ہے، اللہ میاں ہی کرے گا جو کچھ کرے گا۔ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت علی نے بھی یہی بات کہی تھی نا حضور سے کہ تہجد میں آپ اٹھنے کی بات کر رہے ہیں، اللہ میاں اٹھائے گا تو اٹھ جائیں گے، نہیں اٹھائے گا تو نہیں اٹھیں گے۔ تو وہاں حضور نے فرمایا کہ کان الانسان اکثر شیء جدلا، یہ انسان جھگڑالو ہے۔ اب وہاں مطلب دوسری طرف لے گئے تو وضاحت کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا مطلب یہ نہیں، یہ تو اس دائرے سے متعلق ہے کہ عالم ازل میں آپ کے اندر اختیار رکھ دیا، پیدا کر دیا، اب اس اختیار کو اگر ادھر کا استعمال کرو گے تو یہ نتیجہ، یہ ادھر کا استعمال کرو گے تو یہ نتیجہ۔ اور پھر اگلی بڑی جامع بات شاہ صاحب نے بیان کی، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْاخْتِيَارِ وَكَسْبِ الْعَبْدِ فِي الْجَزَاءِ بِالْعَرْضِ، یہ جو اللہ پاک نے انسان میں اختیار رکھا اور بندہ اس اختیار کے مطابق جو عمل کرتا ہے اور اس کی سزا و جزا ہوتی ہے، یہ بالعرض ہے، بالذات نہیں ہے۔ بالذات تو اس کے اندر اللہ نے اختیار دیا ہے، اب آگے وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے سزا یا جزا، انعام یا جو بھی کچھ ملتا ہے، لا بالذات۔ وجہ کیا ہے کہ جب تک دیکھو بات بڑی اہم بات کہی ہے، اور شاہ صاحب نے آگے جا کر کہا ہے کہ یہ تمام صحابہ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کے احوال کا خلاصہ اور نچوڑ میں بیان کر رہا ہوں یہاں۔
اس کے لیے شاہ صاحب نے کہا تحقیق شریف، آخر میں کہا مفہوم من کلام الصحابۃ والتابعین، صحابہ اور تابعین کے کلام سے اخذ کردہ یہ ایک بہت عمدہ تحقیق ہے جو تمہارے سامنے یہاں میں بیان کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ایک انسان میں اختیار ہے ادھر کا بھی اور ادھر کا بھی۔ جب انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی روح اس عمل سے رنگین ہوتی ہے۔ پیچھے آپ نے ایک بحث پڑھی تھی اگر یاد ہے کہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل جسم سے جب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی روح میں جا کر پیوست ہو جاتا ہے، اور روح جو ہے اس عمل سے رنگین ہو جاتی ہے۔ یا حدیث میں آیا تھا کہ اچھا عمل کیا تو نورانی نقطہ اس کے اوپر لگتا ہے، اس سے چمک پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر اس نے کوئی برا عمل کیا ہے تو اس کی روح کے اوپر کالا نقطہ لگتا ہے اور وہ اسے کالا سیاہ کر دیتا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں انسان کا نفس ناطقہ ان تمام اعمال کا رنگ قبول نہیں کرتا جن اعمال کو اس کے اپنے نفس سے پش نہ کیا گیا ہو، یعنی باہر سے کوئی اس سے کوئی کام کروا رہا ہو تو اس عمل کا رنگ اور اثر اس کے اوپر نہیں آتا، وہاں وہ مجبور محض ہوتا، اور جب رنگ نہیں آتا تو جزا و سزا نہیں ہوتی۔ انسان کا نفس ناطقہ جب خود کوئی کام کرتا ہے تو اس کا سائیکل وہاں شاہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ خیال آیا، خیالات کے مجموعے سے اس نے خود ارادہ بنایا، پھر ارادے سے بنیاد پر اس نے عمل کیا، پھر وہ عمل کا جو جوہر اور خلاصہ ہے اس کی روح کے اندر پیوست ہوا، اور اس کی بنیاد پر اللہ نے محفوظ رکھا، اور اللہ نے اس کے مطابق 4 چیزیں وہاں بیان کی تھیں۔ پچھلی بحثیں یاد ہوں گی تو بات سمجھ میں آئے گی، اس لیے حجت اللہ درمیان میں سے کوئی آدمی سمجھنا چاہے تو اسے سمجھ اسی لیے نہیں آتی کہ پورا پرانا مربوط فلسفہ جو پیچھے بیان کر کے آئے ہیں، مسلمات، قواعد مسلمہ، وہ پیش نظر نہیں ہوتے تو بات کیسے سمجھ میں آئے گی۔ بل الی غیرہا من جہت الکسب، وہ کسب جب تک نہیں کرتا، یعنی کام نہیں کرتا، ارادہ، خیال، ارادہ، عمل، اور وہ عمل اس کے روح کے اوپر ایک رنگ چھوڑنے کا عمل، یہ پروسیس جب تک مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ولل اعمال التی لا تستند الی اختیارہا وقصدہا، اور ایسے ہی وہ اعمال جو اس نے اپنے قصد اور اختیار سے نہ کیے ہوں تو ان اعمال کا رنگ بھی قبول۔ ایک آدمی کو مجبور بنا کر اس کے ہاتھ میں تلوار دے کر کہا جائے کہ فلاں بندے کو مار دو، تو اس وقت وہ انسان مکرہ ہے، وہ تو گویا کہ ایک طرح کے قاتل جو اصل قتل کرانے والا ہے اس کا کیا ہے، آلہ قتل ہے، تو اس لیے اس کے اوپر جرم نہیں آئے گا۔ جرم جس نے اس کو مجبور کر کے یہ کام کروایا ہے، اصل مجرم کون ہے؟ وہ ہے۔ وَلَيْسَ فِي حِکمت اللہ، اور اللہ کی حکمت میں یہ نہیں کہ کسی بندے کو سزا دے کہ اس کے نفس ناطقہ پر کوئی رنگ نہیں تھا، وہ اعلی کار تھا، مجبور محض تھا، اللہ ایسے کو سزا، اللہ سزا اسی کو دیتا ہے جس کے نفس ناطقہ پر اس کا رنگ موجود ہو، اچھا یا برا، انعام بھی اسی سے ہی اور سزا بھی۔ اس لیے کثرت اعمال کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس کے نتیجے میں اس کے نفس پر جو رنگ چڑھے وہ نورانی ہو، وہ کیا ہے، سیاہی مائل نہ ہو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، اگر بات ایسے ہی ہے جی تو کفا حاضل اختیار، تو یہ جو اختیار انسان کے اندر ہے جی غیر المستقل فی الشرطیہ، کہ اس اختیار کے اندر، کہ اس اختیار کا شرط بننا کسی جزا کے لیے جی، تو یہ غیر مستقل ہے، یہ مستقل اللہ نے اس کے اندر صلاحیت اختیار کی رکھی ہے، اور یہ ایسی شرط نہیں ہے کہ یہ خود مجبور محض ہو جی۔ اذا کان مصححا لقبول لون العمل، اگر یہ عمل کا رنگ قبول کرنے والا ہوگا تو پھر تو سزا یا جزا ہوگی،
اور وہذا الکسب غیر المستقل اذا کان مصححا لتخصیص ھذا العبد بخلق الحالۃ المتاخرۃ فیہ دون غیرہ، اور اگر یہ کسب جو ہے اس نے غیر مستقل ہے، رنگ تب آئے گا کہ جب آدمی ایک عمل بار 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 دہراتا ہے، اور اگر غلطی سے ایک کام ہو گیا یا ایک دفعہ کسب ہو گیا، مستقل نہیں تھا وہ، تو اس کا رنگ بھی ویسا ہی عارضی، بلکہ ہوتا ہی نہیں۔ چھوٹی موٹی غلطیاں لغزشیں تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ وہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نظریہ صحیح ہے، سوچ صحیح ہے، قصد صحیح ہے، غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کا رنگ اس کے اوپر چڑھتا نہیں، جب چڑھتا نہیں تو اس کی سزا کا معاملہ نہیں ہوتا یا انعام کا معاملہ نہیں ہوتا۔ غلطی سے کسی نے نماز پڑھ لی، مستقل بے نمازی تھا، تو اس ایک نماز سے کیا اثر ہوگا؟ رنگ چڑھے گا؟ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں نا، ادھر کا رنگ بھی اور ادھر کا رنگ بھی۔ تو اس آدمی کے اندر یہ جو حالت بخلق الحالۃ المتاخرۃ فیہ، یہ جو حالت متاخرہ اس کے خلق کی اس کے اندر یہ صلاحیت اور تخصیص ہے، یہ غیر مستقل سے کیا ہے؟ ثابت نہیں ہوتی۔ مستقل کام کرے گا تو پھر اس کے اندر ایک رنگ چڑھے گا، اور اس رنگ کی بنیاد پر اس کی سزا یا جزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ ساری بحث کرنے کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں ھذا تحقیق شریف، یہ بڑی عمدہ تحقیق ہے جو سمجھی گئی ہے صحابہ اور تابعین کے کلام سے، فاحفظ ہو، اس کو اچھی طرح یاد کر لینا، اور اس حدیث کا مطلب سمجھ لینا کہ جس میں کہا ہے کہ قلب دو انگلیوں کے درمیان ہے، اس کا تعلق ازل میں اختیار دینے سے ہے۔ باقی اختیار کا استعمال کر کے آپ نے جو اعمال کیے ہیں اس کی جزا و سزا اس لیے ہے کہ جب اس کے رنگ چڑھا اس کے قلب پر اس عمل کا۔ 15ویں حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے ظلمت میں، اندھیروں میں۔ اس کے بعد فَأَلْقَىٰ عَلَيْهِم مِّن نُورِهِ، اللہ نے اپنا نور اس ظلمت پر ڈالا، مخلوق پر، تو جس کے پاس یہ نور پہنچ گیا اس نے ہدایت حاصل کر لی، حضور نے فرمایا، اور جس کے پاس نور نہیں پہنچا اخطأہ ضل، گمراہ ہو گیا۔ اسی لیے فذالک اقول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے میں کہتا ہوں قلم جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے اللہ کے علم کے مطابق، کہ جہاں جہاں اللہ کا نور آ کر پڑا وہاں ہدایت آ گئی۔ اللہ نور السماوات والارض، اور آگے اگلی آیت ظلمات ہے، ظلمات بعضها فوق بعض۔ تو اس رکوع کے تناظر میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں کہ کائنات ظلمتوں میں پیدا ہوئی، پھر اس نے نور ڈالا، اور وہ نور کوكب دری کی طرح چمک رہا ہے، جہاں جہاں پہنچا وہاں روشنی اور ہدایت آ گئی، اور جہاں نہیں پہنچا وہاں اندھیرا رہا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں معنیٰ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہ قدرہم قبل ان یخلقوا، تمام مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر، ان کا معیار، ان کا سسٹم مقرر کیا۔ فکانوا ہناک عراۃ عن الکمال فی حد انفسہم، اس وقت جب ان کا مادہ بن رہا تھا تو یہ ہر طرح کے کمال سے فی ذاتی ہی عاری تھے، کوئی ان کے اندر کمال نہیں تھا۔ تو پھر فاستوجبوا ان یبعث الیہم، تو اب اللہ پاک نے ان کی طرف انبیاء بھیجنے کا فیصلہ کیا اور ان پر کتابیں نازل کیں۔ اب ان کتابوں کے اس نور سے کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے اور کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، نہیں مانا انہوں نے۔ تو قدر جمیع ذالک مرۃ واحدہ، اللہ تعالیٰ نے قدر ازلی میں، تقدیر ازلی میں جب ایک مرتبہ ان کی تقدیر متعین کی تھی، لیکن کان لما من انفسہم تقدم علی ما لہم، ان کے لیے اللہ پاک نے ان کو سمجھانے کے لیے رسول بھیجے، اور ان رسولوں نے ان کو کیا ہے
ہدایت دی، گویا کہ نور پھینکا اپنا۔ اسی کو اللہ نے کہا تھا اما یاتینکم منی ھدی، میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اتباع کرے گا وہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں تو نہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ روایت کی ہے کہ کلکم جائع، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاتا ہوں، اور تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دیتا ہوں۔ تو یہ ہدایت دینا اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے رسول بھیج دے، کتابیں نازل کی لوگوں کو بتلانے کی، تو اللہ نے بھیجی۔ ایسے ہی روٹی روزی کا بندوبست کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو وہ جو تقدیر ازلی ہے وہ اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو نور کی بات کر رہے ہیں، او نقول، یا ہم یہ کہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا تھا کہ میں نے نور پھینکا، تو یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب آدم کی ساری اولاد باہر نکال کر سب سے معاہدہ کیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ ہاں۔ 16 نمبر حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی موت فلاں زمین میں آئے گی، تو ضرور اس کے دل میں وہاں پہنچنے کی ضرورت اور حاجت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ از خود اپنی جائے موت پر یہ بندہ کسی نہ کسی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے پہنچتا ہے، اور وہاں فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ جی، اس حدیث کی تشریح میں شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض واقعات ایسے وجود پذیر ہوتے ہیں کہ اس میں سبب و مسبب کا سسٹم نہ ٹوٹنے پائے، کیونکہ کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، اور کائنات کے اس نظام میں کوئی تغیر و تبدل اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ پہلے مبحث میں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰہِ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کوئی سسٹم میں کوئی تبدیلی، تو یہ جو بندے کو حاجت ہوتی ہے وہاں جانے کی، تو یہ اس لیے ہے کہ سسٹم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ سسٹم نے پہلے طے کیا تھا کہ اس بندے کی روح فلانی جگہ پر فلانی موقع پر کیا ہے، قبض کی جانی ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ أَسْهَلَ، اور اگر وہ وہاں اسباب سہولت کے ساتھ وہ پورے نہ ہو رہے ہوں تو پھر الہام کیا جاتا ہے، اس کے دل میں خیال ڈالا جاتا ہے کہ وہاں پہنچے، یا کوئی ایسی تقریب وہاں ہو رہی ہوتی ہے کہ جہاں وہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہیں پر کیا ہے وہ تو کہیں جی فلانی تقریب میں گیا تھا جی مر گیا، حالانکہ موت اسی جگہ کے لیے اس کی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ 17ویں حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے متعین کر دی تھی۔ کائنات یعنی آسمان و زمین کے وجود میں لانے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے کیا ہے، ان کی تقدیر متعین کر دی تھی کہ یہ مخلوق کیسے بنے گی، اس کا سسٹم کیسے ہوگا، وہ کام کیسے کرے گا۔ اگر انسان نام کی کوئی مخلوق پیدا کرنی ہے تو وہ کس سائز کی ہوگی، کن اعضاء پر مشتمل ہوگی، کیا کیا ہوگا، پوری تقدیر کائنات کی اللہ پاک نے پہلے اس کا ڈاکومنٹ تیار کیا، اور پھر مخلوقات کی پیدائش کا سلسلہ، اور وہ بھی 50,000 سال پہلے۔ اور وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ حدیث کا ٹکڑا اتنا ہے۔ اب شاہ صاحب اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ پہلے بات تو یہ سمجھ لیجیے، اقول، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی ہے وہ العرش والماء، اپنا تخت، عرش اور پانی، اول ما خلق، پھر تمام چیزیں پیدا کی ہیں عرش کی قوتوں میں سے کسی نہ کسی ایک قوت سے۔ عرش کی قوت فعالی ہے اور پانی کی قوت انفعالی ہے۔ پھر عرش اور پانی کے باہمی ملاپ سے ہی آسمان بھی بنا، زمین بھی بنی، تمام مخلوقات بنی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عرش کی قوت سے
چیزیں وجود میں آئیں، اس کی مشابہت ایسے ہی ہے، مثال اس کی جیسے ہمارے دماغ کے اندر خیال، عرش کی قوت کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے دماغ کے اندر آنے والے جو خیال کی طاقت ہے، قوت ہے، اس کا ادراک کرو کہ انسان اپنے اس تخیل کی بنیاد پر کسی بھی چیز کو استعمال کرنے یا وجود میں لانے کا سب سے پہلے دماغ کے اندر کیا ہے؟ خاکہ سوچتا ہے، خیال آتا ہے۔ کہیں جانا بھی ہے، کوئی فعل بھی کرنا ہے تو اس فعل کا پہلے کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ اس کی حدود متعین کرتے ہیں کہ مجھے جانا ہے لیکن فلاں جگہ تک جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اس حد کے اندر رہ کر کرنا ہے، مکان بنانا ہے وہ اتنے سائز کا مثلاً بنانا ہے، گاڑی لینی ہے وہ اس طرح کی لینی ہے، تو سارے اس کا خاکہ پہلے سے تقدیر بناتے ہو کہ نہیں؟ یہ جو آپ کے خیال میں کسی کام کی حد بندی کر کے اس کا ایک منصوبہ آپ بناتے ہیں تو یہ منصوبہ تقدیری تو ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تو ذات باری تعالیٰ نے کائنات کی جب تخلیق کی تو سب سے پہلے ذات باری تعالیٰ نے اس کائنات کا خیال پیدا کیا، خیال کا نام ہی عرش ہے، جس پر براہ راست اللہ کی تجلی پڑ رہی ہے، اور عرش کی وہ قوت جو ہے اسی نے تمام کائنات کی تمام مخلوقات کے پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالذِّكْرِ، اور اسی خیال یا عرش کی قوت کو ذکر سے بھی تعبیر کیا گیا کہ جس میں تمام چیزیں محفوظ ہیں، جیسا کہ امام غزالی نے یہ بات بیان کی تھی، اور یہ جب عالم مثال کی بحث آئی تھی پہلے بحث میں، وہاں امام غزالی کے حوالے سے پوری عبارت بھی وہاں امام غزالی نے کیا کہا تھا کہ یہ نہ سمجھ لو کہ یہ جو لوح و قلم ہے، تقدیر جس کو کہتے ہیں، یہ کوئی پتھر کی تختی ہے یا کسی اور چیز کی تختی ہے، اور وہ قلم کسی خاص چیز کا بنا ہوا ہے اور اس کی کوئی شکل و صورت ہے، اور اس قلم سے کیا ہے، ہاں جی، اس کے اوپر تختی کے اوپر لکھا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جس زمانے میں قلم، پتھر کی تختیاں یا کاغذ تھا تو انہوں نے تو ہاں جی لوح و قلم کی تعریف وہی کرنی تھی، اور آج کل اس قلم کے استعمال کے بغیر بھی کمپیوٹر میں لکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ بلکہ اب تو جب دماغ کے ساتھ لگا کر کہتے ہیں جو خیال دماغ میں آ رہا ہے تو وہ کمپیوٹر پہ، وہ جو ابھی سائنسدان مرا ہے اسٹیفن ہاکنگ، تو اب اس کا معاملہ یہی تھا نا، وہ کوئی قلم سے لکھتا تھا، دماغ سے سوچتا تھا، ہاں جی، اس کو وہ کیا ہے ریڈ کیا جاتا تھا، پڑھ لیتے تھے لوگ، تو وہ اسکرین پر آ گیا۔ تو اسی طریقے سے بات یہ ہے کہ ہر آدمی نے اپنے دور کے مطابق اس لوح و قلم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وَلَا تَظْنُ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ، یہ جو ہم نے بات کہی ہے کہ عرش کی خیالی قوت چیزوں کو وجود بخشتی ہے، اور یہی لوح محفوظ یا ذکر ہے جی، تو یہ گمان مت کرنا کہ ہم سنت کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ لم یسع عند اہل المعرفۃ بالحدیث، جو حدیث کی صحیح معرفت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں کہیں بھی قلم اور تختی کی اپنی شکل و صورت موجود نہیں ہے کہ اللہ میاں نے کوئی بہت بڑا قلم تیار کیا ہوا ہے اور جناب بہت بڑی کوئی تختی یا کاغذوں کے دستے ہیں جس پر بس لکھے جا رہی تقدیر۔ کاغذ بھی تو کیا ہے، یا تختی بھی جو ہے وہ بھی تو ایک مادہ ہے، وہ تو ابھی پیدا نہیں ہوا تو وہ کہاں سے وجود میں آ گئی؟ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ قوت من قوى العرش ہے، عرش کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو صورت قلم کی اور لوح کی شکل و صورت پر جتنی مفسرین بحث کرتے ہیں تو علامہ یلحج بہ العامہ شیء یعتد بہ، یہ تو وہ ہے جو لوگ عام لوگ جو ہے نا یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ اصل میں وہ روایت ہے جو اسرائیلیات میں سے ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اسرائیلی روایات ہیں یہودیوں عیسائیوں سے آئی ہوئی، اس کی بنیاد پر لوگوں نے قلم اور ہاں جی لوح و قلم کو ایک خاص شکل و صورت دے دی۔
یہ احادیث محمدیہ میں سے نہیں ہے جس کو سنت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیست من الاحادیث المحمدیہ۔ باقی رہی، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ متأخرین محدثین اس طرف گئے ہیں، تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ انتہا پسندی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ الی مثلہ نوع من التعمق، یہ تعمق ہے، انتہا پسندی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ متقدمین کے محدثین کے کلام میں ایسی کوئی بات پائی نہیں جاتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق ارتقائی سلسلے سے وجود میں آئی ہے، تو قوائے عرش کی قوتوں میں سے قوتیں اس سلسلے کو دنیا میں کیا ہے وجود بخشنے کے اس نظام کو وجود میں لاتی رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اسی سلسلے کو جو عرش کے خیال کی قوت سے منتقل ہوا ہے، اسی کو کتابت کہتے ہیں، تحریر کرنا کہتے ہیں۔ لفظ کتابت کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کی کوئی تحریر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کتابت ہے، جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ ملکی نظم و نسق کے سیاسی معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ جی، من اطلاق الکتابت فی السیاست المدنیہ علی التعیین والایجاب، کہ حکمران جب اپنے عوام کے لیے کوئی حکم جاری کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ کاغذ پر تحریر کر کے جاری کرے۔ اس نے حکم جاری کر دیا، اور عام طور پر افسران حکم جاری کرتے ہیں کیا؟ ڈکٹیٹ کراتے ہیں۔ جی، قدیم زمانے میں تو خاص طور پر، اب نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے نا، یہ تو تمہاری بعد کی باتیں ہیں، ورنہ اصل تو میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا، اور فیصلہ ہونے کے بعد اعلان کر دیا کہ بھائی یہ ہدایات ہیں، ان کے مطابق عمل کرو، یہ متعین کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ یہی مطلب ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو قرآن میں آیا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے، اس کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ فرض کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کوئی تحریر دکھا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں روزے کی فرضیت کا فرمان شاہی اللہ کی طرف سے جاری ہوا ہو؟ لیکن وہاں لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ یعنی اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، وصیت کا قانون، تو یہ کس کا کوئی فرمان جاری ہوا ہے؟ کاغذ پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں، تم پر لازمی قرار دے دیا، تمہیں کرنا ہے بس۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے حق میں زنا کا جتنا حصہ لکھا ہے تو کتبہ کا لفظ استعمال کیا وہاں، تو کتابت سے مراد کیا ہے؟ کوئی تحریر نامہ تو نہیں ہے نا۔ یا صحابی کا قول کہ کتبت فی غزوۃ کذا، میرا نام لکھا گیا فلانی غزوہ میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی دفتر رجسٹر نہیں تھا، دیوان نہیں تھا۔ یہ دیوان تو کس نے شروع کیا؟ عمر فاروق نے۔ عمر فاروق نے کما ذکرہ کعب ابن مالک، تو اب دیوان کا سلسلہ تو عمر کے فاروق نے جاری کیا، اور حضور کے زمانے کی کسی غزوہ کے بارے میں صحابی کہتے ہیں میرا وہاں نام لکھا گیا۔ لکھا گیا کہ مطلب کیا؟ میرا نام حضور نے متعین کر دیا کہ ٹھیک ہے تم جہاد کرو، کسی رجسٹر پہ تو نہیں لکھا گیا۔ تو جہاں کتابت کا لفظ استعمال کیا گیا ہو وہاں ضروری نہیں کہ کاغذ اور قلم کا استعمال ہو۔ تو یہ جو لوح اور قلم کے بارے میں عمومی تصور ہے، یہ احادیث محمدیہ میں سے نہیں، بلکہ یہ تو عرش اور پانی دو قوتیں ہیں، اور اس عرش کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے جو کائنات کے ارتقاء کے ہر مرحلے کے جو دائرہ کار ہیں اس کی وہ تعیین کرتی چلی جاتی ہے، اور پانی پر وہ نقش و نگار بنتے چلے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی بڑی مثال جو ہے عرب کے اشعار میں بھی بہت زیادہ ملتی ہے کہ عرب لوگ یہ لفظ کتابت استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس زمانے میں عرب ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ باقی رہا یہاں 50,000 سال کا ذکر ہے، تو یہ بھی احتمال ہے اس میں کہ پورے 50,000 سال ہی ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ عربوں میں 50,000 سال کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے لا معلوم مدت، لمبی مدت، کتنی یا کتنی نہیں، تو یہ بہت بڑی مدت ہوتی تھی 50,000 سال،
تو بغیر شمار کے مدت۔ 18ویں حدیث لائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، ثم مسح ظہرہ بیمینہ، یہ لمبی حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہاتھ پھیرا تو ان کی ذریت پیدا ہوئی، نکلی، اور فرمایا کہ میں نے ان تمام کو خلقت ہؤلاء للجنہ، میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والا عمل کریں گے۔ پھر اللہ پاک نے اس آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور بہت ساری اولاد نکلی، تو اللہ میاں نے کہا کہ میں نے یہ جہنم کے لیے پیدا کیا، ہؤلاء للنار، اور یہ جہنمیوں والا عمل کریں گے۔ یہ لمبی حدیث ہے، تو یہ حدیث لائیں یہاں پر، اس کی تشریح کر رہے ہیں شاہ صاحب۔ اقول، میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اور آدم کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ابا جان ہوں گے بشر کے، لیکون ابا للبشری، تو التف فی وجودہ حقائق بنیہ، آدم کے وجود کے اندر اس کی تمام اولاد کے بنیادی حقائق جمع کر دیا۔ آدم کا وجود وہ مشتمل ہے اپنی پوری اولاد کے، جتنے بھی بچے پیدا ہونے والے تھے تمام کا۔ ویسے بھی بیچارے آدمی کا کیا معاملہ، ہم سب کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو بھی قیامت تک اس کی اولاد میں پیدا ہونے والے ہیں، انسان کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں۔ بظاہر تو ابھی آپ کے 2-4 بیٹے پیدا ہوں، ان بیٹوں سے آگے بیٹے، نسل در نسل در نسل، قیامت تک جو بھی بنے گی وہ اسی نطفے سے ہے نا، اور وہ آپ کے وجود میں سے وہاں گئی ہے، اور آپ بھی آدم کے اسی وجود سے۔ تو آدم کے وجود میں کل انسانیت، جتنے بھی قیامت تک انسان پیدا ہونے تھے، ان کے حقائق موجود ہیں جی۔ فآتاہ اللہ تعالیٰ وقتا من اوقاتہ علم ما تضمنہ وجودہ بحسب القصد الالہی، تو اللہ تعالیٰ نے کبھی آدم کے اندر عطا کیا کسی وقت من اوقاتہ، خاص وقت کے اندر، ایسا علم جس سے اللہ کو جو اصل مطلوب ہے اس کے وجود سے وہ علم آدم کو منتقل کیا۔ اس کا تعلق آدم میں اس علم کے منتقل کرنے سے ہے، اس حدیث کا، کہ یہ اولاد ہیں، اصل انسان تمہارے پیدائش کا مقصد خلیفہ کی خلافت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اور یہ بندے وہ ہیں جو اس ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، یا یہ تمہارے جسم کے اندر اس وقت کروموسوم ہیں، سارے کے سارے کیا کریں گے، خلافت کی ذمہ داریاں، اور یہ تمہارے وجود کے اندر یہ وہ ہیں جو اللہ پیدا تو وہ بھی مولود الفطرہ ہیں، لیکن ان کے اوپر جو انسان کا دشمن شیطان ہے وہ ان کے اوپر کیا ہے، اثر انداز ہو کر ان کے عمل کو کیا کر دے گا، خراب کر دے گا۔ تو یہ سارے کے سارے کس کے لیے ہوں گے؟ یہ وہی اسی آیت کا ترجمہ ہی ہے یہ حدیث، جس میں اللہ نے فرمایا تھا آدم کو کہ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے عذاب علیم۔ تو اللہ پاک نے آدم کو وہ بندے دکھا دیے مثالی شکل میں کہ لے بھی تمہاری پشت سے پیدا ہونے والے وہ ہیں جو شیطان کی اماجگاہ ہیں، اور وہ ہیں جو اصل خلافت کی ذمہ داریاں تمہارے صحیح سچے جانشین ہوں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ان کی سعادت اور بدبختی نور اور ظلمت کی صورت میں دکھا دی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا کہ آدم دائیں طرف دیکھتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے، درخت کے نیچے جبرائیل لے کر حضور کو پہنچے تو ایک بڑا درخت سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک بابا جی بیٹھے ہوئے، دائیں طرف انسانوں کا ٹھٹ لگا ہوا، دوسری طرف بھی انسان ہی انسان ہے، تو وہ اس طرف دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون ہے بابا جی؟ انہوں نے کہا یہ آدم ہے، ان کی دائیں طرف سارے جنتی بیٹھے ہیں اور بائیں طرف سارے جہنمی بیٹھے ہیں،
تو بابا جی جب ادھر کی نسل دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ادھر کی اولاد دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں کہ میری یہ اولاد جو ہے نالائق نکلی، شیطان کے زیر اثر چلی گئی، تو اس لیے کیا ہے روتے ہیں۔ آدمی اپنی نالائق اولاد کو دیکھ کر روتا ہی ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ما جبلہم علیہ من استعداد التکلیف بالسؤال والجواب، کہ ان کے اندر جو قانون کی پابندی کی استعداد اور سوال و جواب کی جو استعداد تھی وہ فطری طور پر رکھی ہوئی تھی، اور ان کے اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کے خلاف جو سزا ہونی تھی وہ بھی تھی، اور اس کی بنیاد پر ان کی اصل استعداد کی بنیاد پر مواخذہ ہوگا کہ انہوں نے اس کو کیوں نہیں اپنایا، اپنی استعداد کو ظاہر کیا۔ اور مواخذے کا تعلق ان کے ظاہری عمل اور ان کی اس چیز سے ہوگا، اس کی طرف منسوب ہوگا کہ یہ مواخذہ تمہاری اس بد عملی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ 19ویں حدیث لائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے تو یجمع فی بطن امہ، اپنی ماں کے پیٹ میں 40 یوما نطفہ، 40 دن وہ نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن مضغہ رہتا ہے، پھر علقہ رہتا ہے، پھر مضغہ رہتا ہے، پھر جب اگلا چلہ پورا ہوتا ہے تو پھر فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، وہ روح ڈالتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تفصیلات پہلے بھی یہ حدیث ایک دفعہ گزری تھی۔ تو یہاں تو یہ جو 40 دن کے مرحلے ہیں ایک انسان کے اندر، تو شاہ صاحب کہتے ہیں، اقول میں کہتا ہوں یہ انتقال تدریجی ہے، دفعتاً واحدتاً نہیں ہوتا، منٹوں سیکنڈوں میں نہیں ہوتا۔ انسان کے ساخت جو ہے، جسمانی ساخت اور اس کی روح کا اس کے اوپر آنا، یہ بتدریج ہوتا ہے، اس لیے 9 مہینے بچے میں بننے میں لگ جاتے ہیں۔ اور اس تدریجی میں یہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کا یہ جو ماں کے پیٹ کے اندر نشو و ارتقاء کا عمل ہے، ایک دائرے سے دوسرے دائرے میں بتدریج داخل ہوتا ہے، تو اس دوسری حد کا ایک نیا نام آ گیا جی، کل حد یباین السابق واللاحق ویسمى ما لم يتغیر من صورت الدم تغیرا فاحشا نطفہ۔ رحم مادر میں جب کروموسومز ٹکراتے ہیں، بیضے کے اندر داخل ہوتا ہے، تو جب تک وہ خون غالب کی شکل رہتی ہے، شروع میں وہ خون کی شکل ہوتی ہے تو اسے نطفہ کہتے ہیں، اس خون میں کوئی خاص تغیر و تبدل نہیں ہوا تو اس کو نطفہ کہتے ہیں۔ اور جب اس میں انجماد یعنی وہ اگلی ٹھوس شکل بننا شروع ہو جاتی ہے لیکن ضعیف ہوتا ہے تو اس کو علقہ کہتے ہیں، اگلا مرحلہ اس کا ہو گیا۔ اور جب اس میں مزید سختی اور قوت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو مضغہ کہتے ہیں، اگرچہ اس میں باریک باریک کچی ہڈیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں کان وغیرہ کی، اور یہ ڈھانچہ ریڑھ کی ہڈی اور اس کی جو پسلیاں جو ہیں یہ نرم نرم ہڈیاں اگرچہ ہوتی ہیں تو اس کو مضغہ کہتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی جیسے گٹھلی آپ نے پانی زمین میں دبائی، القیت فی الارض فی وقت معلوم، ایک خاص وقت میں، اور آپ نے اس کو جو اس کی تدبیر تھی یعنی کھاد پانی وغیرہ جو ہے نا وہ بھی آپ نے اس کا کیا، تو جو اس کھجور کی خاصیات کو جاننے والا ماہر ہے، کھجوروں کے پودوں کا جو ماہر ہے وہ جان لیتا ہے کہ اس زمین کی یہ خاصیت تھی اور اس پانی کی یہ خاصیت ہے اور یہ گٹھلی فلانے نسل کی ہے، تو وہ سمجھے اس کا پورا اوقات کا پورا پروٹوکول بنا سکتا ہے کہ اتنے وقت میں اب یہ گٹھلی پھوٹی زمین کے اندر، اور اب اس نے سوا نکالے گی، پھر اتنے میں جا کر اس کا تنا بنے گا، پھر اس سے اتنے میں عرصے کے بعد درخت بنے گا، تو جیسے اس کے سارے پروسیس وہ متعین کر لیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس گٹھلی کے بیج کے وقت ہی یہ بتلا دیتا ہے کہ یہ پودا جو ہے پھلدار ہوگا یا نہیں ہوگا، اور پھل ہوگا تو کیسا ہوگا، کیونکہ اس کے پروسیس تمام معلوم ہوں گے۔ تو وہاں اس حدیث کا اندر آخری ٹکڑا یہ تھا نا کہ جب وہ 3 مہینے 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر وہ آ کر فرشتہ روح رکھتا ہے اور 4 باتوں کا اعلان کرتا ہے کہ موت کب آئے گی اس کو، یہ بدبخت ہوگا یا نیک وقت ہوگا، رزق کب کیا ہوگا اس کا وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ چار چیزوں کا وہ اعلان کرتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اس گٹھلی کے بارے میں ایک ماہر نباتات وہ اس کے مراحل طے کر کے بتلا دیتا ہے کہ یہ پھلدار ہوگا یا نہیں ہوگا، اور پھل ہوگا تو کیسا ہوگا۔ گٹھلی کی، پانی کی، زمین کی خاصیت، زمین کلراٹھی ہے، پانی کڑوا ہے، کھاد واد اس کو ملی نہیں، گٹھلی ناقص ہے، تو وہ جو کھجور اگے گی بھی تو وہ بس صرف فارغ ہی ہوگی، کھجور ہی ہوگی، اس سے پھل ول کوئی فائدہ کسی کو نہیں پہنچے گا۔ تو اس لیے جیسے وہ ماہر اعلان کر رہا ہے، ایسے ہی یہ جو انسان کی تدریجی ارتقاء پیدائش کا ہوا ہے تو فرشتہ اس تدریجی ارتقاء سے جان لے گا۔ اگر آج آپ جان لیتے ہیں کہ باپ کا ڈی این اے اور اس کے موروثی امراض کیا ہیں اور ماں کے کیا ہیں، اور اس طرح اگر کراس ہوا ہے تو یہ تھیلیسیمیا کا مریض ہوگا یا نہیں ہوگا، مثلاً شادی سے بھی پہلے ہی ڈاکٹر کہتے ہیں جی ہم پہچان لیتے ہیں، تو تم پہچان لیتے تو فرشتہ نہیں پہچان سکتا کہ یہ کیسا ہوگا۔ تو جیسے وہ تمام چیزیں، ایسے ہی وَكَذَلِكَ يُجَلِّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ بَعْضِ الْمَلَائِكَةِ حَالَ الْمَوْلُودِ، بعض فرشتوں پر اللہ تعالیٰ یہ بات روز روشن کی طرح واضح کر دیتا ہے کہ اس بچے کا حال یہ ہونے والا ہے، بِحَسْبِ الْجِبِلَّةِ الَّتِي جُبِلَ عَلَيْهَا، وہ جس جبلت پر پیدا ہوا ہے۔ 20 نمبر حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جو ٹھکانہ اس کا ہے وہ لکھ دیا ہے، اور اگر جنت کا ٹھکانہ ہے تو وہ بھی اللہ پاک نے لکھ دیا ہے۔ یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ اب جب حضور نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا، اگر ہمارا جنت اور جہنم لکھ دیا گیا ہے تو اپنی تحریر جو ہو چکی ہے تقدیر میں تو اسی پر کیوں نہ بھروسہ کریں، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَنَدَعَ الْعَمَلَ، عمل چھوڑ دیں، کیونکہ جب ہماری جنت جہنم کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے تو اب ہم عمل کی کیا ضرورت؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا اعملوا، عمل کرو، کیوں کہ کل فکل میسر لما خلق لہ، ہر آدمی کے لیے اس کا وہ عمل آسان بنا دیا گیا جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، اس لیے عمل تو کرو، عمل سے عاری ہو کر بیٹھنا نہیں، کیونکہ جب عمل کرو گے تو اس سے جو کسب اور رنگ آئے گا تمہاری روح پر، تو اس رنگ روح کے مطابق ہی تمہاری جزا اور سزا کا فیصلہ ہوا ہے۔ اقول، میں یہ کہتا ہوں، شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں انسانی نفس کی جتنی بھی اقسام ہیں تو ہر صنف کا ایک کمال کی حالت ہے اور ایک نقصان کی حالت ہے، لہو کمال و نقصان، عذاب و ثواب۔ تو جب ہر طرح کی حالت ہے تو وہ حالت اس عرش کے ماتحت وہاں فرشتوں کے سامنے منکشف ہو جاتی ہے کہ یہ حالت کمال کا آدمی ہے، یہ نقصان کا حامل، یہ عذاب کا حامل ہے، یہ ثواب کا حامل ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے لکھ کر پہلے سے ہی کیا ہے ایڈوانس سارا کام کر دیا۔ اور ایسے ہی وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمَعْنَى، اور یا معنی یہ ہوگا کہ اما من الجنتی و اما من النار، یہ جو لفظ آیا ہے نا وَقَدْ كُتِبَ، واو، اس کی تشریح کا شاہ صاحب نے وضاحت کی ہے کہ یا تو یہ واو او کے معنی میں ہے، جو ہے نا قد کتب مقعدہ من النار او مقعدہ من الجنہ، اس کی جنت یا جہنم کا فیصلہ لکھا جاتا ہے اس کے اعمال کی بنیاد پر۔ کوئی آدمی تم میں سے ایسا نہیں ہے کہ جنت یا جہنم میں سے کوئی ایک اس کے لیے جو بھی وہ عمل کرے گا اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لکھنے سے مراد یہ نہیں کہ رجسٹر میں تحریر ہے، ابھی کتابت کا مطلب پیچھے بیان کیا کہ اگر یہ عمل کرے گا تو جنتی ہے اور اگر یہ عمل کرے گا تو جہنمی ہے۔ 21واں، یہ 21ویں حدیث نہیں ہے، حدیثیں تو 20 پوری ہو گئی،
یہ 18 نمبر حدیث جو ہے اس پر ایک سوال ہو سکتا تھا، تو وہ آیت لے کر آ کر اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، جب تیرے رب نے بنی آدم سے معاہدہ کیا تھا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اب قرآن میں تو یہ آیا ہے، اور یہ جو پیچھے حدیث آئی ہے 18 نمبر پر کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو لوگ نکلے تو وہ جنتی تھے، دوسری دفعہ ہاتھ پھیرا تو وہ جہنمی تھے، تو بظاہر قرآن کی آیت میں تو ہے کہ تمام سے حلف لیا اور تمام نے کہا الستُ بربکم قالوا بلا کہا تھا، تو بظاہر یہ حدیث اس آیت کے کیا ہے؟ خلاف۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں لا یخالف حدیث، یہ آیت قرآنی حدیث کے مخالف نہیں ہے کہ ثم مسح ظہرہ بیمینہ واستخرج منہ ذریتہ وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ لأن آدم اخذت عنہ ذریتہ، ان کی ذریت سے یہ مواخذہ ہوگا، اور کیسے ہوگا؟ بڑی اہم بات کہی ہے شاہ صاحب نے۔ ایک آدم کی براہ راست اولاد ہے، جب آدم وجود میں آئے تھے تو وہ پیدا ہوئی تھی، پھر اس اولاد سے آگے اولاد پیدا ہوئی، یعنی آدم کے پوتے، اور پھر ان پوتوں سے پڑ پوتے۔ تو یہ جو معاہدے کی بات ہو رہی ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ آدم سے لے کر آخری انسان سے جو بچہ پیدا ہونا ہے، ان کے ہر تسلسل میں جس وقت جو ذریت آتی رہی ہے، تو اسی وقت ان کی جس فطرت پر وہ پیدا ہوئے ہیں، اس فطرت کے مطابق ان سے کیا ہے؟ عہد ہوتا رہا ہے۔ تو یہ حدیث اس کی تفصیل یہ بیان کر رہی ہے، الی یوم القیامہ علی الترتیب الذین یوجدون علیہ، اس ترتیب کے مطابق جس کے تحت وہ وجود میں آتے رہیں گے۔ تو قرآن حکیم نے اس پورے واقعے کا ایک پہلو بیان کیا ہے، اور حدیث نے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی۔ تو ایک اجمال ہے اور ایک تفصیل ہے، تضاد ان میں نہیں۔ یہاں پیدائش سے مراد یہ جو حدیث ہے بیک وقت سارے کے سارے وہاں پیدا کرنا مراد نہیں، بلکہ جب اپنے اپنے وقت پر پیدا ہوتے جائیں گے اور وہاں جیسے جیسے عمل کرتے جائیں گے تو جنتی یا جہنمی ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسے 22 نمبر پر قرآن کی آیت لائے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور وہاں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ کہا ہے، یعنی جو آدمی ان صفات سے متصف ہوگا ہمارے علم میں اور ہمارے تقدیر کے مطابق، تو ہم اس کے لیے یہ اعمال خارج میں کرنا آسان بنا دیں گے۔ اگر اس آیت کی یہ تشریح کی جائے تو وہ جو حدیث نمبر 20 پیچھے گزری ہے ما منکم من احد، تو اس حدیث ہی کی کیا ہے تشریح؟ وہ حدیث اور یہ آیت ایک دوسرے پر منطبق ہوتی ہیں، دونوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے کہ جو اچھے عمل کرتا جائے گا اس کے لیے ہم آسانی پیدا کرتے چلے جائیں گے، یہ مطلب ہے جنت میں ان کا مقام لکھنے کا، اور جو برا عمل کرتا جائے گا تو اس کے لیے ہم وہاں عسرہ تنگی پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ 23 نمبر پر اگلی آیت لائے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو ہم نے بنایا، پھر اس کو فجور کا بھی الہام کیا اور تقویٰ کا بھی الہام کیا۔ تو یہاں الہام سے مراد انسانی نفس میں قانون توڑنے کی صورت کا پیدا ہونا ہے، اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، جیسا کہ حدیث ابن مسعود میں پیچھے گزرا تھا، حدیث نمبر 19 پیچھے گزری تھی۔ فالالہام فی الاصل، یہاں الہام سے مراد صورت علمیہ کی پیدائش ہے کہ وہ عالم ہو کہ اچھا کرنا چاہے اچھا کر لے، برا کرنا چاہے۔ امتحان تو تبھی ہوگا نا اگر صرف تقویٰ کا الہام ہو، تو پھر اس کو تو پاس تو اختیار ہی نہیں رہتا۔ تو یہاں الہام سے مراد تخلیق ہے۔ ثم نقل الی صورت اجمالیہ، پھر یہ صورت اجمالیہ یعنی مبدأ آثار جو ہیں، یہ اس کو یہاں تجوزاً مجازاً گویا کہ یہاں پر استعمال کیا گیا بطور الہام کے، کہ اگر وہ اس کا عالم نہیں ہے تقویٰ کا اور فسق و فجور میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس کو اس کے مطابق کیا ہے
اس کی زندگی کا دائرہ متعین ہو گیا۔ تو الہام سے مراد یہاں تخلیق ہے کہ اس کے اندر یعنی فجور کی بھی یعنی قانون شکنی کی بھی تخلیق کر دی ہے، اور قانون پر عمل درآمد کی بھی تخلیق دونوں کی دونوں کر دی ہے۔ اب جو عمل اختیار کرے گا تو اسی لیے آگے اس کے بعد کہا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا وہ کامیاب ہے، اور جس نے دھسا دیا وہ کیا ہے، سزا کا مستحق بنے گا۔ تو آیات اور احادیث کی جو ایمانیات سے متعلق بنیادی حدیثیں تھیں ان کی تشریح یہاں مکمل ہو گئی۔ کتاب الایمان مکمل ہو گیا ہے، اور آگے اب الاعتصام بالکتاب والسنہ دوسرا باب شاہ صاحب نے آگے متعین کیا ہے۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔